السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بس 2-4 دن کے بعد ایک فضیلت سے بھرا ہوا، برکتوں سے لدا ہوا، رونقیں اپنے دامن میں لیے ہوئے بہت پیارا مہینہ، جس کو پورے سال ہر مسلمان کو یاد آتی ہے اور اس کا انتظار ہوتا ہے، وہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد سے جلد ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، رمضان کے مہینے کا انتظار اسی کو ہوتا ہے جس کے دل میں رمضان کی محبت ہوتی ہے۔ ہر چیز محبت کے ہی اوپر ہوتی ہے۔ جس کو رمضان المبارک کے مہینے کی محبت جس کے سینے میں ہوتی ہے تو اس کو رمضان کی یاد آتی ہے۔ آج ان حفاظ اکرام سے جا کر معلوم کریں اور ان سے پوچھیں کہ رمضان کی تڑپ کیا ہوتی ہے، رمضان کی چاشنی کیا ہوتی ہے، یا اس ویکتی سے پوچھیں، اس شخص سے معلوم کریں جو رمضان المبارک کے مہینے کے 30 روزے رکھتا ہو اور مکمل تراویحوں کو پڑھتا ہو۔ اس کو معلوم ہے کہ رمضان کیا ہے، یا اس روزدار سے پوچھیں جس نے مکمل روزے رکھے ہوتے ہیں، جس نے سحر بھی کی ہو، افطار بھی کی ہو، اس سے معلوم کرے روزے کی چاشنی کیا ہوتی ہے، روزے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، روزے کا مزہ کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھیں جس نے مکمل روزے رکھے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم کریں کہ رمضان آنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ خوشی ظاہر میں تو سب کو نظر آتی ہے، مگر اس خوشی کا حقیقی کریکٹر کوئی جو ادا کرتا ہے، اس خوشی کو حقیقی طور پر جو مناتا ہے، تو ایک وہ حافظ قرآن جو 30 سفارے سناتا ہے، یا وہ جو 30 روزے رکھتا ہے، یا وہ جو 30 رمضان کے مہینے کی مکمل قدر کرتا ہے۔ اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لی تو سمجھو کہ اسی کا رمضان ہے، اسی کے لیے فضیلت ہے، اسی کے لیے برکتیں، اسی کے لیے رحمتیں ہیں۔ اس مہینے کا بہت بڑا ادب و احترام ہے۔ آج ہم لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آنے کے بعد اعلان ہو گیا رمضان کا مہینہ، چاند دیکھ لیا گیا، خوشحالی آ گئی، اور روزے رکھ لیے، سحری کر لی، روزے رکھ کے افطار کر لیے، بس اسی کا نام رمضان نہیں۔ اس مہینے کا ادب و احترام بھی بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے مہینے کی جتنی بڑی فضیلت رکھی ہے، اتنے بڑے اس مہینے کا ادب و احترام بھی رکھا ہے۔ جس انسان نے اس مہینے، اس ماہ کا ادب و احترام کر لیا تو میرے خیال سے کہ وہ بڑے ثواب کا مالک بن گیا۔ اور یہ سب کے نصیبے میں نہیں ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کرنا۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ آج ان حفاظ، ان حافظوں سے پوچھو، ان حفاظ اکرام سے پوچھو جو رمضان المبارک کے مہینے میں پہلی تراویح سے لے کر 27ویں تراویح تک قرآن کو ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، ان سے پوچھو تڑپ کتنی ہے۔ لیکن آج عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ حافظ صاحب کو بہت نذرانہ شکرانہ ہوتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، بہت خوشحالی ہوتی، مگر ان کے دل سے پوچھو، جا کر ان سے معلوم کرو کہ اس رمضان کے آنے کا خوشی کے ساتھ ساتھ ٹینشن اور پریشر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہزاروں مقتدی ہوتے ہیں، اور اس میں بے شمار حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، عالم دین بھی ہوتے ہیں، اور بعض بات تو ناظرہ خواہ بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی الفاظ کوئی متشابہ لگ جائے یا کوئی آیت کریمہ چھوڑ جائے تو فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے ہزاروں لوگوں کے درمیان مسئلے پہ کھڑا ہو کر ایک حافظ قرآن مکمل 30 پارے سنانا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس حافظ قرآن سے پوچھو جس نے قرآن کو حفظ کیا کرنے کے بعد رمضان کے مہینہ پایا اور پورے قرآن مسئلے پہ کھڑا ہو کر سناتا ہے، اس سے پوچھو رمضان آنے کا مزہ کتنا اس کو آتا ہے۔
آج تو ہم لوگ اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حافظ لوگوں کو مزہ آ گیا رمضان کے تراویح سنا، لیکن ان سے پوچھو کتنا پریشر ان کے اوپر، کتنا ٹینشن انہیں ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اب مسلے پہ کھڑے ہونے کا ٹینشن، اس کے پاس ہزاروں پیچھے مقتدی اس کا ٹینشن، اس کے بعد ہر رکعت کا ٹینشن، رکوع سجود، ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک کہاں سے شروع کیا، کس آیت کریمہ پر اینڈ کیا، کہاں سے پھر شروع کیا، کتنے رکوع کے بعد، کتنی آیتوں کے بعد ہمیں رکوع کرنا، سجدہ کرنا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کتنا سفارہ پڑھنا، ساری چیزیں، ساری منزلیں قرآن کی، ہر چیز کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پیچھے کھڑے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا کہ کہیں کوئی لقمہ نہ دے دے، ساری باتوں کا پریشر، ٹینشن ہونے کے بعد ایک حافظ قرآن 30 سفاروں کو مکمل کرتا، یہ کوئی آسان بات نہیں، چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ہم لوگ آج اس چیز کو، اس وشے پر غور نہیں دیتے، حالانکہ اس پر توجہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی عام کتاب نہیں ہے، یہ ہر کسی کے سینے میں نہیں ہوتی ہے، یہ بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن جس کے سینے میں ہے، اور قرآن میں ہی ساری چیزیں ہیں، اللہ نے ہر چیز، ہر مسائل، ہر چیز جو قرآن پاک میں رکھی ہے، یہ تلاش کرنا ہمارا کام۔ جس کے سینے میں قرآن ہو تو اس کا کیا۔ لیکن آج ہم لوگ صرف رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو قرآن کی فضیلت یاد آ جاتی ہے، قرآن کا مرتبہ یاد آ جاتا ہے، ایک حافظ کی یاد آتی ہے، حالانکہ قرآن کی فضیلت جیسی رمضان میں، رمضان کے بعد بھی ویسے قرآن کی فضیلت ہے۔ اس لیے جو کلام، اللہ کا کلام قرآن پاک، جو رمضان پاک میں پڑھا جاتا ہے وہی رمضان کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نیکیاں الگ الگ ہیں، کوئی رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے زیادہ، مگر قرآن وہی ہے، ثواب وہی ملتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑی منزلت میں اس پر فائز کیا ہے۔ ایک میں نے بھی بتایا کہ اس مہینے کا بہت بڑا ادب و احترام ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے، حالانکہ سمجھنا چاہیے۔ اس مہینے کا اتنا بڑا ادب و احترام ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹے سے واقعے کی شکل میں اس کا ادب و احترام بتاتا ہوں، کیونکہ آج ہم لوگ روزہ رکھنے کے بعد کہا بازی ہماری نہیں ختم ہوتی۔ روزہ رکھے ہوئے ہیں مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوٹتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ روزہ رکھ کے چگلیاں کرتے ہیں، ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ لیکن روزہ، اگر کوئی روزہ رکھ کر اگر کوئی جھوٹ بول گیا، یا روزہ رکھ کر کسی نے کوئی بھی گناہ کر ڈالا، تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ تو ہو جائے گا، مگر روزے کا جو ادب و احترام ہے وہ زائل ہو گیا۔ روزے کی فضیلت جو ہے وہ تم نے ختم کر دی، روزے کا جو فیض تمہیں مل رہا تھا تم نے اس کو ختم کر دیا، صرف جھوٹ بول کر، چگلی کر کے، گناہ میں ملوث ہو کر۔ لیکن جو روزہ فرض ہے وہ تم نے رکھا ہے، اگر ٹوٹنے والی کوئی ایسی شرائط نہیں ہے تمہارے اندر تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی جھوٹ بول دیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر روزے کی چاشنی جو تمہیں ملنے والی تھی، مٹھاس، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ دیکھیے روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک نوجوان تھا جو رمضان المبارک کے مہینے کا بڑا ادب و احترام کرتا تھا، اور کچھ سمے ایسا گزرا کہ اس کے اندر سے رمضان کے روزے رکھتے رکھتے ایک دم سے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ اس نے رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام ختم کر دیا۔ روزے مکمل رکھتا تھا، 30 روزے رکھتا تھا، سحری کرتا تھا، افطار کرتا تھا، تراویحاں پڑھتا تھا، سارے کام کیا کرتا تھا، مگر رمضان المبارک کے مہینے کے مکمل روزے رکھتا تھا۔ بڑے لوگ خوش تھے، محلے کے بستی والے اس لڑکے کی نظیر مثال دیا کرتے تھے، بتاتے تھے دیکھو ہمارے محلے میں کتنا پیارا اور کتنا بہترین لڑکا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کا کتنے روزے رکھتا ہے اور تراویحاں پڑھتا ہے، بڑا ادب و احترام کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں عوام میں جانتی تھی، محلے میں، گاؤں میں، بستی میں بڑا مشہور تھا، وہ لوگ بڑی عزت دیتے تھے، بہت خوش تھے اس سے۔ لیکن اللہ کی مرضی ہے، قرآن پاک میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھ رہا ہے، ایک دن اس کو انتقال ہو گیا، مر گیا۔ میں مختصر میں بتاتا ہوں، لڑکے کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس پر عذاب کے فرشتے اللہ نے مسلط کر دیے۔ اس نے کہا مولا میں نے تو رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے، ساری نیکی جو ہوتا تھا وہ میں کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مولا یہ گناہ کس بات کا؟ تو
تو غیب سے آواز آئی کہ تو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تو رکھتا تھا، رمضان کے مہینے کے روزے تو رکھتا تھا، مگر اس مہینے کا ادب و احترام نہیں کیا کرتا تھا۔ تو روزہ تو رکھتا تھا، روزہ رکھنے کے بعد تو لوگوں میں پھوٹے بھی ڈلا دیتا تھا۔ تو روزہ تو رکھتا تھا، جس منہ میں تو اسی زبان سے تو لوگوں کی برائیاں بھی کر دیا کرتا تھا، اور تو روزہ تو رکھتا تھا مگر اسی اپنی زبان سے تو لوگوں کو گالیاں بھی دے دیا کرتا تھا۔ مطلب تو روزہ تو نے تو رکھا ہے مگر رمضان المبارک کے مہینے کا تو نے ادب و احترام نہیں کیا۔ جو آنکھیں میں نے تجھے دیکھنے کے لیے دی ہیں تو ان آنکھوں سے تو غلط چیزوں کو بھی دیکھا کرتا تھا، جو نظریں میں نے تجھے دی دیکھنے کے لیے تو ان نظر سے تو لوگوں کے غلط رویوں کو دیکھتا تھا، جس کو تیرے رب نے منع فرمایا دیکھنے کے لیے تو اس کو بار بار دیکھا کرتا تھا۔ تو روزہ تو رکھتا تھا